رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے خوبصورت مناظر اور جمعے میں کچھ نمازی واپس کیوں چلے گئے، اور ساتھ ہی میں نے نماز کے دوران والد صاحب کو پرچی پر کیا لکھ کر دیا، اور نور حمزہ اسلامک کالج کی جانب سے والد صاحب کو کیا گفٹ دیا گیا، دیکھیں آگے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ جمعے کی اذان ہوتے ہی میں فریش ہونے کے بعد ریڈی ہو گیا اور والد صاحب کے ساتھ جمعہ پڑھنے مسجد میں پہنچ گیا، جہاں والد صاحب جا کر اپنی مسند پر بیٹھ گئے۔ اور رمضان میں تو تمام ہی مساجد میں ہر طرف رونق ہی رونق ہوتی ہے۔ خیر، مفتی خرم رحمانی صاحب کے خطاب کے بعد سب نے سنتیں ادا کی اور پھر مؤذن صاحب نے خطبے کی اذان دی۔ اذان کے بعد والد صاحب نے جمعے کا خطبہ پڑھا۔ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی وعلی امیر الحیات والایقان امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی۔ خطبے کے بعد جمعے کے 2 فرض ادا کیے اور پھر سب نے بقیہ نماز ادا کی، اور یہ دیکھیں ذرا راحل بھائی نے کیا کہا۔ جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ، بھر دو میرا غلہ، بھر دو میرا غلہ۔ مسجد کا غلہ کیا ہو گیا؟ ویسے ہمیں سب کو اپنی اپنی مساجد میں دل کھول کر چندہ دینا چاہیے، کیونکہ یہ مساجد ہمارے دیے گئے چندوں سے ہی چلتی ہیں، اور نمازی اس لیے واپس جانے لگے کیونکہ نماز ہو چکی تھی۔ اس کے بعد مجھے میرے فین مل گئے۔ میری ویڈیو دیکھی تھی، کون سی والی؟ کشتی میں بیٹھ کے گیا تھا جس میں؟ کون سی والی؟ کشتی میں بیٹھ کے گئے تھے، صرف کشتی میں بیٹھ کے گیا تھا اور کسی چیز پہ نہیں بیٹھتا میں؟ بائک پہ بیٹھ کے آپ بائک پہ بیٹھتا ہوں۔ اچھا سے اس کے بعد ارشد بھائی نے مجھے یہ دعا کی پرچی دی اور کہا کہ یہ والد صاحب کو جا کر دے دیں، جس کے بعد میں والد صاحب کی جانب چل پڑا، جہاں والد صاحب ابھی بقیہ نماز ادا کر رہے تھے، تو میں نے انتظار کیا اور مؤذن صاحب سے پین لے کر اپنے دوست نوید بھائی کی صحت کی دعا کے لیے بھی لکھ دیا، اور والد صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد میں نے والد صاحب کو دعا کی پرچی دے دی۔ اس کے بعد والد صاحب نے دعا کروائی۔ دعا کے بعد نمازی حضرات نے والد صاحب سے مصافحہ کیا۔ جمعے کی نماز کے بعد مفتی خرم رحمانی صاحب نے آئے ہوئے سوالات کے جوابات دیے۔ اس کے بعد میں گھر کی جانب چل پڑا اور گھر آ کر والد صاحب کو گفٹ پیش کیا۔ بابا سے یہ نور حمزہ اسلامک کالج کی جانب سے جو ہے وہ آپ کو یہ نور البرہان سب سے آسان ترجمے والا قرآن کے 15 پاروں کا سیٹ جو ہے آپ کو گفٹ بھیجا گیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اور آپ نے اللہ۔ اسے پڑھنا ہے اور انشاءاللہ۔ بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگا اس کا ترجمہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اس کے بعد والد صاحب نے آسان ترجمے والا قرآن نور البرہان کا مطالعہ کیا، جس کے بعد میں نے والد صاحب سے عرض کی۔ بابا سے دیکھنے والوں کو آج کی اچھی بات بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اچھی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں تو صرف قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں، بلکہ کوئی تفسیر لے کر قرآن پاک کی اس کو ہم پڑھیں اور اس کو سمجھیں بھی صحیح، یعنی ایک لائن پڑھیں بجائے ایک پارے پڑھنے کے، ہم اس کو ایک رکوع پڑھیں اور اس کو سمجھیں کہ یہ جو ہم نے رکوع پڑھا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں کیا حکم فرمایا ہے اور کیا اللہ کے ارشادات ہیں جو اللہ تعالی ہم تک پہنچا رہا ہے۔ اچھا بابا سے آپ ماشاءاللہ سے کافی دیر سے نور البرہان آسان ترجمے والا جو قرآن ہے اس کا مطالعہ فرما رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ نور البرہان، یہ جو نور حمزہ اسلامک کالج کے جو علماء کا بورڈ ہے، جو تنظیم ہے، انہوں نے جو جد و جہد کی ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان کی اس محنت کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انہوں نے بڑی محنت کی، اور اس کی مثال میں آپ کو یوں بتاتا ہوں کہ اب یہ دیکھیں کہ یہ قرآن پاک کے اندر انہوں نے اتنا آسان کر دیا، جیسے یہ آیات کریمہ یہ ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اس آیات کریمہ کا جو انہوں نے یہ ترجمہ دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب، صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تو آپ فرما دیجئے تم جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ والدین اور قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو نیکی کرو تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک کا ایک ترجمہ ہے عربی کے اندر، تو اس کے اندر والدین کا ذکر بھی آ گیا، یتیموں کو بھی آ گیا، محتاجوں کا بھی آ گیا، مسافروں کا بھی آ گیا کہ آپ صدقہ کریں، اور والدین کا ذکر بھی بتا دیا۔ لیکن حاشیے کے اندر دیکھیں انہوں نے بڑا خوبصورت یہ کام کیا کہ مختصراً یہ بتا دیا کہ پڑھنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ اس آیت میں نفلی صدقے کا بیان ہے، یہ بات بھی واضح رہے کہ صدقہ اور
ज़कात और सदक़ात वाजिबा वालिदैन को नहीं दे सकते। ये बहुत प्यारा इन्होंने मुख्तसर लिखा और बहुत अच्छा लिख दिया है। तो इसीलिए मैं गुजारिश करूँगा कि जो भी इस माह रमज़ान मुबारक के अंदर या उसके अलावा भी अगर कोई कुरान पाक पढ़ना चाहता है तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि बहुत बेहतरीन उलमा ने बड़ी मेहनत की है। आप नूरुल बुरहान जो है ये आसान तरीन तर्जमा है और इसको लें और इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद इसको समझें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान पाक पढ़ने और तफसीर के साथ समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और अगर आप भी ये आसान तर्जुमे वाला कुरान लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें या फिर बहादुराबाद में मौजूद बाहर शरीयत से परचेज करें। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।